نہ کر، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام عشاقان مصطفیٰ اور سبحان اللہ قابل قدر سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں آج اس آستانہ عالیہ مخدومیہ پیر سید معصوم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر عرس مبارک کی آج یہ پہلی تقریب سعید ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ تشریف فرما اس آستانہ عالیہ کے گدی نشین پیر سید مخدوم پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ العالی، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تدیر قائم و دائم فرمائے۔ اور آج کے محفل کے مہمان خصوصی جناب جگر گوش غوث الورا پیر سید زہیب احمد شاہ صاحب، آپ ملتان شریف سے آج کی اس عظیم بزم کو مزید رونق دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ فرما رہے تھے آج پھر سے لاڑا بنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ اس آستانے کا یہ فیض اور یہ انداز ہے، جو بھی آتا ہے وہ لاڑا بن کے جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ حسین مسلک ہے، یہ ہماری عظیم ایک پہچان ہے کہ ہمارے دلوں میں الحمدللہ ہر ایک کا ادب ہوتا ہے اور ہر ایک کی محبت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نماز مغرب کے بعد سے آپ اس تقریب سعید میں شریک ہیں۔ جناب پیر سید عنایت اللہ نقشبندی خان صاحب، آپ نے شجرہ پاک پیش کیا، ختم خواجگان پڑھا گیا، اور بلبل مدینہ محمد طلحہ مبین نے نعت خوانی حسین انداز سے پیش کی، اور آپ نے بڑے حسین انداز سے سماعت کی۔ میں صرف مختصر سے حاضری اولیاء کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن کوشش اتنی کرنی ہے سبحان اللہ، جو کہہ سکتا ہے بآواز بلند کہے سبحان اللہ۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پاک پڑھی ہے، اس آیت مقدسہ کے اندر خالق کائنات فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ آیت مقدسہ کا اسلوب دیکھیں اور کتنا حسین انداز ہے۔ خالق کائنات اعلان کر رہا ہے، لوگوں سنو، وہ بندے جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدمی اختیار کی ہے، رب انہیں دیتا کیا ہے؟ اور رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں جاؤ، میرا فلاں بندہ فلاں مقام پہ دھوری اڈا کی سرزمین پہ ڈیرے جمائے بیٹھا ہے، جاؤ ان کی مدد کے لیے اتر جاؤ، اس کی معاونت کے لیے چلے جاؤ۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے آ کر کہتے کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سنیے اور جھوم جائیے، رب فرما رہا ہے فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور سنو تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، تمہیں کوئی غم نہیں ہے، کچھ ڈر نہیں ہے، نہ تم خوف کرو نہ ہی تم غم کرو، آج بھی دنیا کی زندگی میں رب تمہارا مددگار ہے، روز حشر بھی رب تمہارا مددگار ہوگا۔
توجہ ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں تو خیر میرے والد گرامی یہاں خدمت کیا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے۔ اس وقت میں بے اولاد تھا، دعا مانگتے تھے، پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کر آپ بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی جلدی سن لیتا ہے۔ آپ دعا کرے مجھے اللہ پوترا عطا کرے، تو پھر دعا قبول ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نے لال بھی دیا ہے، پھر حافظ قرآن بھی بنایا ہے۔ آپ بھی محبت سے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہوں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر اس نے ڈٹ گئے، ثابت قدمی اختیار کی دی۔ رب فرماندا ہے انہاں دے واسطے فرشتیاں دا نزول ہوندے، انہاں دی تابعداری واسطے خدمت گزاری واسطے فرشتے آندے نے۔ آ کے دستے نے لوگوں کوئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو۔ رب فرماندا پیا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ رب تعالیٰ تانوں اس جنت دی بشارت پیا دینگے جس جنت دا رب نے تہاڈے نال وعدہ فرمایا۔ رب نے جنت بڑائی ایمان والے واسطے، بے ایماناں نوں تے نیڑے نہیں لگن دینا۔ جڑا علی دا منکر نبی دی آل دا منکر او دا جنت نال کی واسطہ؟ او جنت نبی دے غلاماں دی ہے۔ جنت دل وچ نبی دا پیار ہوے گا، پیر نصیر الدین نصیر گولڈے دے تاجدار آپ بول بول فرماندے نے، توجہ بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی۔ دوزخ کے آس-پاس سے لایا جایا، دوزخ کے آس-پاس سے لایا جایا، دوزخ میں تو گناہ سایہ جایا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا جایا۔ دور و نزدیک سے تشریف لے کے آئے ہو، اس آستانہ پاک اس آستانہ پاک کے کس واسطے آئے ہو؟ اس واسطے کہ انہاں دی بارگاہ چ آن نال رب راضی ہوندا تے انہاں دی سنگت وچ آن نال رب تعالی اتنا کرم کردا کہ کتے اگر چنگے بندیاں نال لگ جان رب انہاں نوں جنت دے چھڑدا ہے تے آل رسول دی نسبت جنوں مل جاوے اللہ اکبر۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ قابل قدر سامعین اس آیت اگلا جملہ سماعت کرنا۔ رب نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ رب فرماندا ہے اسی تہاڈے مددگار ہاں دنیا دی زندگی دے اندر بھی، آخرت دی زندگی دے اندر بھی۔ آخرت وچ اسی تہاڈے مددگار، دنیا دی زندگی دے اندر بھی اسی تہاڈے مددگار۔ مالکہ دنیا دی زندگی چ غم ہون گے، دکھ ہون گے، تکلیف ہون گیا، اودے چ تو مدد کرے گا۔ روز حشر کس چیز دی مدد ہوے گی؟ رب فرمائے گا میں تانوں اختیار دیواں گا جڑے جڑے تہاڈے ہون گے سارے نوں جنت لے جا۔ رب فرماندا ہے جنہاں نے تہاڈے نال پیار کیتا، اعلی حضرت نے ایویں نہیں فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں گر مان گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اگلا جملہ حسین، رب فرمائے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ رب نے فرمایا آخرت والی زندگی دے اندر، آخرت دی زندگی دے اندر رب تانوں او کچھ عطا کرے گا جو تہاڈی تمنا ہوے گی، جو تہاڈی آرزو ہوے گی، جو
توڑی خواہش ہوئے گی اور دنیا دی زندگی حسین گزارن دا طریقہ ہی ہے اللہ دے ولیہ دی سنگت میں آ جا رب تعالیٰ جل جلالہ دونہ جہانہ وچ کرم فرما دے گا محبت نہ بولو سبحان اللہ ایک بات میں عرض کر کے بات ختم کرن لگا حسین بات سر سماعت کرنا اور دل دی تختی تیسنو لکھ لینا انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ جنت دی دہلیز تک تیرے کم آئے گی آل رسول دی اگر محبت ہے نا آل رسول دی اگر محبت ہے پیار ہے خیرات ان چیزیں دی ضرورت ہے نال نسبت دی بڑی ضرورت ہے اور اب دے قرآن تو پوچھنے خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو جاؤ چنگیا چنگیا نال لالو یاریا بولو بولو چنگیا چنگیا نال لالو یاریا چنگیا چنگیا نال لالو یاریا چنگیا چنگیا نال لالو یاریا شکلا پیاریا بڑی پیاری والے سرکار غوث العظم سرکار اللہ نے آپ نو ایک کمال دیتا ہے شان دیتی ہے رب تعالیٰ نے آپ نو اتنا نوازیا ہے عزیزہ نے گرامی آپ دا ہر ولی دی گردن دے قدم ہر ولی دی کائنات دے اندر او دو تک کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں جدو تک غوث العظم سرکار نو اپنا پیشوا نہ منے جدو تک اونا نو اپنا سردار نہ منے اپنے آپ نو نوکر نہ منے او دو تک کوئی بھی اللہ دا ولی بن سکتا ہی نہیں ایک دن غوث العظم سرکار آپ بار تشریف لے کے آئے پوری توجہ بولنا سبحان اللہ آپ بار تشریف لے کے آئے ویکھیا کچھ لوگ جھگڑ رہنے عیسائیاں دا تے مسلمانہ دا آپس اندر تبادلہ خیال ہو رہے ہیں مذاکرہ ہو رہے ہیں گل بات ہو رہی ہے عیسائی آقدے نے ساڑھا نبی شان والا ساڑھا نبی شان والا عیسائی آقدے نے ساڑھے نبی دی شانے وے او پرندے بناوے مٹی دے پھونک مارے اوڈ پھیندے اسی طرح اگر او مادرزاد اکھا تو نبی نہ بھی ہووے انہوں اگر آپ ہاتھ پھیر دیں اس نو اکھا مل جا دیا نے اگر برستی بیماری والا ہوئے ہاتھ پھیر انہوں شفا مل جان دیئے اوہ مردہ ہو جاوے تو نکل جاوے آپ دے واسطے اشارہ کر دیں رب زندگی دے چھڑ دے بڑی شان عیسیٰ علیہ السلام نے منن والے اقدے نے ساڑھے نبی دی شان بڑی آلائے غوث العظم سرکار قریب تشریف لے آئے انہاں کو دنال گفتگو کی دی انہوں نے آکھا ساڑھا نبی شان والا غوث العظم سرکار اور پھر آنے پھر دستگیر دے اور اس پاک وچ آن والے توجہ کرنا آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ دی شان بھی آلائے لیکن ساڑھے نبی ورگا کوئی نہیں ہاں چاہ کے بولو سبحان اللہ ساڑھے نبی ورگا کوئی نہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے بائی تو جہاں تیری ذات ہے بائی تو جہاں تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیرے کیا بات ہے یوں تو نبی
کیا بات ہے غوث اعظم فرمان لگے تھوڑا دعویٰ ہے وے ساڑھے نبی دی شان ہے وے او مردیانو زندگی دے دیں دے مردیانو زندگی ملتی ہے آپ نے فرمایا میں نبی نہیں نبی دا نوکران نبی دی آل وچوں میرے اندر میرے نبی دا خون ہے تیرے نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور را سب پرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب پرانا نور را عزیزہ گرامی آپ نے آکیا میں اسے نبی آل وچوں میں نبی دا نوکرا میں خادم میں نبی نہیں اگر میں میرے نبی والا کام کر دیواں من جاوے گا ساڑھے نبی شان آلائے حالے بھی نہیں بولے سبحان اللہ اللہ اکبر آپ نے اگر میں کم کر دوں ٹھیک ہے آپ تسی جڑی قبر دے اشارہ کرو گے اللہ دے حکم نال زندگی ملے گی او بڑے سیانے سن پرانیاں قبراں ویکھیاں پرانیاں قبراں ویکھیاں پرانیاں قبراں دے کول جا کے آکھدے اگر اے جی بھین اے نوں زندگی نکل جاوے اسی من جاواں گے تواڈے نبی دی شان عزیزان گرامی غوث اعظم سرکار آپ نے اپنی نگاہ ولایت نال ویکھیا انہاں دی دنیاوی زندگی کیسی ہے ویکھیا انہاں نے دنیاوی زندگی ایک ڈھول بجاندا سی ایک بین بجاندا سی اس طرح آپ نے فرمایا اگر جس طرح دنیا دی زندگی انہاں نے گزاری ہے اگر اسی طرح انہاں نوں اٹھا دیواں من جاؤ گے ساڈے نبی دی شان آلہ انہوں نے آکھیا پھر ایت گل چنگی ہے تو اس گل یاد رکھنا میں اپنی بات نہیں کردہ سونے نبی نے فرمایا مسلم شریف اور جامع ترمذی کے اندر حدیث اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ وہ اللہ دا ولی دلاں دی باتاں جان لیندا ہے اللہ دا ولی دلاں دی باتاں جان لیندا ہے انہاں دی ظاہری زندگی کیڑی سی اونوں بھی جان لیا وہ قبر وچ سن اچھا انہوں نے آکھیا اگر انج اٹھاوے تے پھر کیا ہی بات ہے آپ نے بس قبر دے کول کھڑے ہو آپ نے فوراً اعلان کیتا آرڈر دیتا اللہ دا ولی آرڈر دیندے اللہ دا ولی حکم کردے اللہ دا ولی آرڈر دیندے آپ نے آرڈر دیتا قوم مطلب کھڑے ہو جاؤ قوم بِإِذْنِ اللہ آپ نے فرمایا قوم بِإِذْنِ اللہ اللہ دے حکم نال اٹھو راوی لکھ دے کہ بس آپ دے اشارہ کرن دی دیر ہوئی قبرہ کھلیاں پھٹیاں قبرہ اوہ قبرہ بچوں اٹھ گئے قبرہ بچوں اٹھ کے انہوں نے بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر قلندر رہر طرف کے بولے نگاہ ولی میں اچھا میں بس گل بات کرنا اور اے شیر ہر کسی پڑھنا تے پھر اس کے بعد کہ لنگر ادھر ملے گے جو سارے میرے نال سارے ہل کے پڑھو نگاہ ولی متاثیر نگاہ ولی متاثیر بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے سارے بولو نگاہ ولی متاثیر بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے قابل قدر سامین جس طرح پروگرام دشمن سماعت ماجو کل صبح ختم پاک ہوگا 9 بجے بعد محفل سما ہوگی اور پرسوں انشاءاللہ فجر دی نماز تو بعد ختم پاک ہوگا اور اس تو بعد انشاءاللہ محفل میلاد پاک اولیاء کاملین دی شان و عظمت دیاں جی انشاءاللہ
قابل قدر سامعین محفل دا تسی عرس پاک دی تقریبات دا شیڈول تو سمار فرما چکی ہو تے میں بھی اس آستانے تو خیرات لین واسطے آیا ہوں، دعاواں دی بھیک لین واسطے آیا ہوں۔ اولیاء کاملین دی جوڑیاں دا صدقہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے ضرور مہربانی فرمائے گا۔ اچھے سارے آل رسول دے نوکر ہاں، گدا بن کے ہاں، کوئی کتھوں دور نزدیک تو احباب چل کے آئے، مائیں بہناں بیٹیاں آئیاں، اور خصوصاً پھر سید زہیب احمد شاہ صاحب تشریف لائے۔ جدوں گل اتنی بڑی ہستی دی ہے تو پھر اتنی بڑی ہستی دا آنا بھی بندا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے، احباب سارے کھڑے ہو جاؤ اور دو شعر سلام دے ہوں گے، اور اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہوئے گی، ختم پاک ہوئے گا، سارے حضرات شرکت فرمائیں۔